نا امیدی کفر ہے، اس لیے نا امید کی دعا کبھی قبول نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ فصلت سورہ 41 آیا 49 میں، لا يسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی نا امید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کھلا کفر ہے اور کفر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان اعمالوں پر جو تقدیر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اپنے گربان میں جھانکیے اور یہ سوچئے کہ آخر ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اللہ کی نظر۔ وہ انسان جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، وہ انسان جو سود کھاتا ہے یعنی انٹرسٹ لیتا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جو روزے نہیں رکھتا، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ جس کے پاس پیسہ ہے یا وہ انتظام کر سکتا ہے اور پھر بھی حج کو نہیں جاتا، جو بات بات میں گالی گلوچ کرتا ہے یا اپنے دوست کو بھی گالیاں دے کر بات کرتا ہے اور اسے مذاق کی شکل دیتا ہے، جو دوسروں کو دھمکاتا ہے، بولنگ کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فساد مچاتا ہے، جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اور لڑکیوں کو چھیڑنا ایک زنا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی ماں جھوٹ کو بتایا۔ جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اسے کذاب کہا جاتا ہے۔ جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس ذرائع موجود ہیں یا وہ ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے، نیک نہیں ہو سکتے۔ جو چوری کرتا ہے، وہ انسان جو دھوکہ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے خاندان میں کسی کو، یا اپنی بیوی کے ساتھ میں دھوکہ کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، یا چوری یا غبن کرتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے یعنی سودا غلط خراب بیچتا ہے، جو زنا کرتا ہے اور اسے محبت اور پیار کی شکل دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نکاح کے بنا کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ صرف زنا ہوتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا اور اگر کبھی پڑھ بھی لیا تو اسے معنی سے نہیں پڑھتا، اس کو اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی آج تک نہیں معلوم کہ آخر قرآن مجید میں لکھا کیا ہے۔ آپ سوچئے، اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اپنے باقی بندوں تک پہنچایا۔ وہ ایک لیٹر، وہ ایک ایسا میسج جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا، اور ہم نے آج تک اس لیٹر کو کھول کر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر آخر کیا لکھا ہے۔ جو نشہ کرتا ہے، جیسے شراب پیتا ہے یا سگریٹ کھاتا ہے یا مسالے کھاتا ہے، یاد رکھیں ہر طرح کا نشہ حرام ہے۔ جو ناچ گانے میں مبتلا رہتا ہے، ڈانس، پبز، پارٹیز میں جاتا ہے اور ان گانوں پر تھرکتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اسلام میں ناچ گانا حرام ہے کیونکہ وہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں زناکاری پر مجبور کرتا ہے، یا تو آنکھ کا زنا، یا ہاتھ کا زنا، یا زبان کا زنا، یا کان کا زنا۔ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، انہیں جھڑکتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے، ان کی بات نہیں سنتا، ان کا کہنا نہیں مانتا اور ان سے ادب سے بات کرتا، جو خون بہاتا ہے یا دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، جو حرام کمائی کماتا ہے اور حرام اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور حرام ہی میں لیس لپا ہوا ہے، اور وہ انسان جو دنیا کے تمام فتنوں میں مبتلا ہے۔ ان تمام چیزوں سے تقدیر برباد ہو جاتی ہے، انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، انسان کا مقام جہنم ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بھلے ہی دنیا میں اس کے پاس دولت آ جائے مگر وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیں کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، دنیا کچھ ہی لمحوں کی۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال، دعائیں کب قبول ہوتی؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جب تک اللہ کی تعریف نہ کی جائے اور درود ابراہیمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تب تک کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آخر وہ درود شریف کیا ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اسے پڑھا ہوگا، آئیے اس کی ایک بار تلاوت کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آل اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بے شک تو تعریف کیا گیا پاک ہے۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آل اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک تو تعریف کیا گیا بڑا پاک۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ البقرہ سورہ 2 آیا 186، اسے پڑھیں اور قرآن کے ان الفاظ سے اللہ سے دعا کریں پورے ایمان کے ساتھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں رہ پائے۔ قرآن مجید کی اس بات سے کتنا صاف صاف پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ وہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے جب بھی کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ جب اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی صحیح سے دعا اللہ سے نہیں مانگ رہے، یا ہماری زندگی میں وہ چیزیں شامل ہیں جو ہماری دعا کو قبول ہونے نہیں دیتی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2735 ہے جو یہ صاف بتاتی ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اس لیے نا امید مت ہو اور دعا مانگتے رہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس صورت میں قبول ہوتی ہے جب وہ گناہ یا خون کے ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے یا بے صبری نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول اگر وہ بے صبری نہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کہے، میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی لیکن میں نے اسے قبول ہوتا نہیں پایا، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کو ترک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسلمان کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ وہ رشتے داری توڑنے والی کوئی دعا نہ مانگے یا کوئی حرام چیز نہ مانگے، جیسے لوگ بغیر شادی کے زنا کرتے ہیں اور اسے محبت کا نام دیتے ہیں اور پھر اپنے محبوب کو اللہ سے مانگ، یا بے صبری نہ کرے، کیونکہ اکثر بے صبری میں انسان یہی کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی مگر وہ قبول نہیں، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ ایک اور حدیث ریاض الصالحین حدیث نمبر 1404 جسے ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، آئیے اس کو ایک بار دیکھ۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور پھر اپنے لیے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو اور پھر اپنے لیے مانگو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جلدی سے چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور دعا کرنا چاہے تو پہلے اللہ کی حمد کرے، پھر شروع میں اس کی تسبیح کرے، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پھر جو کچھ بھی پسند کرتا ہو وہ دعا کرے۔ یاد رکھیں کہ جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین جنت ہے۔ جنت الفردوس کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام محمود، اور اس مقام محمود کے اندر ایک اور مقام ہے جس کا نام ہے مقام وسیلہ۔ یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو آپ جس سے غلط فہمی کا شکار ہو۔ مقام وسیلہ مقام محمود کے اندر ایک جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ ان کے لیے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور ہماری مغفرت کی دعا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ مانگے، یعنی کچھ یوں کہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں مقام وسیلہ عطا فرما۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث نمبر 3862 ہے، والدین کی خوشنودی پر حاصل دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو بلا شبہ قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی اپنے بچے کے لیے۔ اس لیے تکبر میں کسی کو نہ دبائیں، ظلم مت کریں، سفر میں دعا کریں اور اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3862۔ اذان اور اقامت کے درمیان
درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اذان کے وقت مسجد میں تھوڑا پہلے داخل ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ اقامت کہی جائے وہ سنت پڑھ سکتا ہے اور دعا بھی مانگ سکتا ہے، جس کی قبولیت کی زیادہ امید۔ سنن نبی داؤد حدیث 521۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے کی گئی دعا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور اپنے بھائی سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تم بھی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں بھی دعا کرو۔ الآداب المفرد حدیث نمبر 624۔ دنیا اور آخرت دونوں حاصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کثرت سے کی وہ یہ ہے: اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب بچا۔ صرف دنیا مانگنا درست نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ مانگنی چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2690 سجدے میں کی گئی دعا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع میں اپنے رب کی تسبیح کرو اور سجدے میں دعا کرو، اس طرح تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے لیکن دعا کی جا سکتی ہے اور بلکہ بہتر ہے، کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1427 جسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور مشکات المصابیح حدیث نمبر 873۔ فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت کی دعا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کس وقت سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے ختم ہونے کے بعد کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد اور رات کے آخری یا تیسرے حصے میں، جسے تہجد کی نماز کا وقت کہا جاتا ہے، دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال چیز مانگی جائے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1500 جسے ترمذی شریف نے بھی روایت۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ دیکھیے، ہم چاہیں جتنی بھی اچھی دعا مانگیں مگر وہ دعائیں جو نبیوں اور پیغمبروں نے مانگی ان جیسی دعاؤں کے مقابل ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ دعائیں ہیں جو ایک تو پیغمبروں اور نبیوں نے مانگی اور دوسرا یہ کہ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا۔ تو ہمیں یہ بات ثابت ہے کہ وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے تو ہمیں نبیوں کی اور پیغمبروں کی مانگی گئی دعائیں معلوم ہونا چاہیے اور انہی کو مانگنا چاہیے۔